بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9ویں اور 10ویں محرم یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے، فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی، گویا ہم بھی ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا ملا لیا جائے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں۔ اس نبوی تعلیم سے یہ بات سمجھ لینا کوئی مشکل نہیں کہ کسی کار خیر میں بھی یہود سے مشابہت یا موافقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ دوسری عادات یا معاملات میں ان سے مشابہت کو قبول کیا جائے۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش میں بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی، اور ہجرت کے بعد دوسروں کو بھی تاکید فرمائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے، کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا، اس کی خاص فضیلت وارد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت و فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔